السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ گویا اس چاند کے طلوع ہونے سے ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا۔ اب نیا سال طلوع ہوا، اس میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ پچھلے سال، گزشتہ سال ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا پابندی سے حاضری دیتے رہے، اس کے حضور سر سجدے میں جھکا کے سبحان ربی اللہ کہتے رہے، تسبیح و مناجات سے اپنی زبانوں کو معطر کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، اور اس کے ساتھ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلتے رہے، آپ کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرتے رہے، درود پاک کی کثرت کرتے رہے۔ یا یہ چیزیں ہم سے نہ ہو سکیں؟ اگر تو ہم یہ سارے کام کرتے رہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولہ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر اس سال ہماری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، جانتا تو اللہ ہی بہتر ہے، کس نے جانا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ سے عرض کرنی چاہیے، خالق و مالک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، یہ سال ہمیں مزید مل گیا ہے، تو پھر اللہ سے عرض کرنی ہے، اللہ پچھلے سال میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس سال ہمیں ان کوتاہیوں سے بھی بچا لے، اور ہمیں اپنی یاد کی سعادت عطا کر دے۔ بندہ مومن جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا حساب خود لیتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے سرخرو کرتا ہے، اس کی زندگی بھر کی تقصیریں، گناہ معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ سے اس کے دامن کو بھر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔
اے ایمان والو اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو، اس کو یاد تو کرو جس نے تم پر بڑے احسان کیے ہیں، بلکہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے احسانوں میں ایسے ڈوبے ہیں کہ ایک سانس بھی اس کے احسان کے بغیر نہیں لے سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے اتنے انعامات، اتنی مہربانیاں، اب اسے یاد تو کرو۔ اگر ہمیں کوئی 2 پیسے دے دے ہم اسے یاد کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں مقدمہ میں ہمارا معاون بن جائے ہم اسے یاد کرتے ہیں، ہماری آل اولاد کا خیال رکھے ہم اسے یاد کرتے ہیں، مشکل گھڑی میں جو ہماری معاونت کر دے ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، اس میں جو انسان کا خیال رکھتا ہے تو دوسرا انسان اسے یاد رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال گویا ارشاد فرماتا، بندے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے تجھ پر احسان شروع کر دیے تھے، اور مرتے دم تک میرے احسانوں کی بارش تجھ پہ رہے گی، مجھے تو یاد کر لے۔ دنیا میں تو اپنے دوستوں کو تو یاد کرتا ہے، خالق کو تو یاد کر لے، مالک کو تو یاد کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو، کم نہیں زیادہ اس کو یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اسے کہو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، دل و جان سے کہو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص اور کمی سے پاک ہے۔ تم اس کا ورد کرو تو صحیح، وہ اپنی رحمتیں تم پر اور نازل فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو اپنے خالق و مالک کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ ہمیں یاد کرنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں تو صرف اللہ کو بھولتے ہیں، باقی ہمیں ہر چیز یاد رہتی ہے۔ وقت پہ کھانا ہمیں یاد رہتا ہے، وقت پہ کسی سے ملنا ہمیں یاد رہتا ہے، وقت پہ دفتر جانا آنا ہمیں یاد رہتا ہے۔ بھولتے ہیں تو فقط ایک اللہ کو بھولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے نہ بھولو، مجھے یاد کرو۔ جب تم مجھے یاد رکھو گے پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، جب میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہاری زندگی کے سارے بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے رستے میں چل رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ سنیے، یسیر فی طریق مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رستے میں چل رہے تھے، فمر علی جبل، ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، یقال لہ جمدان، جسے جمدان کہا جاتا تھا، فرمایا یہ پہاڑ ہے، سیرو اہل ایمان چلو چلو، سبق المفردون، مفرد آگے بڑھ گئے، وہ فرید آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے۔ یا رسول اللہ مفرد کون ہے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، یہ آگے نکل گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی آگے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں آج دوڑ لگی ہے، ہم پیسے میں آگے جاتے ہیں، اقتدار کے لیے ہم ہاتھ مارتے ہیں اور ایک دوسرے سے منصب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے مجھے یاد کرو، اس میں آگے بڑھو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ اگر کوئی ایک تسبیح پڑھتا ہے تو تم 2 پڑھو، اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو تم 6 پڑھو، اور اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو تم 20 تسبیحاں پڑھو۔ یہ ہے مقابلہ، دنیا کا مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورت یہ آگے بڑھ گئے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے یاد کی سعادت عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ مفرد آگے بڑھ گئے. یا رسول اللہ, یہ مفرد کون ہیں جو آگے نکل گئے؟ فرمایا, وہ لوگ ذکر الہی کرتے کرتے ان پر دیوانگی کا شبہ ہوتا ہے. اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں, یہ پاگل لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ اللہ کو ہی یاد کرتے رہتے, اللہ کا ہی نام لیتے رہتے ہیں. ہاں, محبت کا تقاضا یہ ہے. محبت جب اپنے کمال پہ پہنچتی ہے پھر دیوانگی آ جاتی ہے. انسان یاد کرتا ہے. جب محبت کسی کو اپنی اولاد سے ہو جائے, اولاد سے محبت بڑھ جائے, بیٹا دوسرے ملک گیا ہو پھر بھی رات کو سوتے سوتے اس کا نام لیتا ہے, پہلو بدلتے اس کا نام لیتا ہے, یاروں میں اس کا نام لیتا ہے, اس کا تصور کر کر کے روتا ہے. اللہ تو ہمیں یاد آنا چاہیے, خالق کو تو ہمیں یاد کرنا چاہیے, اس کے تصور سے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے, اس کو یاد کرنے سے بھی ہم پر دیوانگی کا شبہ ہونا چاہیے. جس پر دیوانگی کا شبہ ہو جائے ذکر الہی کرتے ہوئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آگے نکل گیا ہے تو بہت آگے نکل گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ ذوالجلال کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ ہیں حضرت ابو حمزہ بغدادی, آپ ارشاد فرماتے ہیں, محال ان تحبہ ثم لا تذکرہ. یہ محال ہے کہ تو اللہ سے محبت تو کرے پھر اس کو یاد نہ کرے. بھائی جس سے محبت ہو انسان اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ کرتا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے اسے یاد کرتا ہے. ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہے, ماں اپنے بیٹے کا نام لیتی ہے. بیٹے کو اپنے ماں سے پیار ہے, بیٹا اپنی زبان پر ماں کا نام لیتا ہے. ایک دوسرے سے تعلق ہے. جب محبت آتی ہے انسان اسے یاد کرتا ہے, ہر لمحہ ہر گھڑی یاد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے, جب انسان اس سے محبت کا دعوے دار ہو تو پھر اسے یاد بھی کیا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بات محال ہے کہ تو اس کا ذکر کرے پھر وہ تجھ سے پردے میں چلا جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اس کو یاد کرے, وہ اپنا جلوہ ہی نہ دکھائے. وہ جلوہ دکھاتا تو ہے, ہم یاد نہیں کرتے. جب یاد کرتے ہیں, ہاں یہ اس کا فیصلہ ہے. اس جہاں میں کوئی سر کی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتا, یہ فانی آنکھیں ہیں. ہاں دل کی آنکھوں سے اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے, اللہ اپنی تجلیات کا مشاہدہ کرواتا ہے. ہاں یہ محال ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اس کی محبت کا دم بھرے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا مشاہدہ نہ کرے. پھر یہ کہ انسان کو اللہ کسی اور کے سپرد کر دے, نہیں. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے اپنی یاد میں محو کر دیا کرتا ہے. ہمارے اسلاف میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نام لے دیے, لینے شروع کر دیں تو بات طویل ہو جائے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کئی سال مسلسل ساری رات وہ قرآن کھولتے تھے اور عشاء کے بعد قرآن پاک شروع کرتے تھے, فجر تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ انہوں نے پڑھا نہیں, اس نے پڑھوایا ہے.
उन्होंने नहीं पढ़ा, उस नीली छत वाले ने पढ़ाया है। ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे मोहब्बत करता था, जब मोहब्बत करता है फिर मेरा जिक्र होगा, जब मेरा जिक्र होगा मैं तुझे पर्दे में नहीं रखूंगा, फिर किसी और का ध्यान भी नहीं आने दूंगा, सारे ख्यालात निकाल के तुझे अपनी तरफ मशगूल कर लूंगा। जब अल्लाह ताला किसी को अपनी तरफ मशगूल कर लेता है, बात तब बनती है जब तक हमें दूसरों का ख्याल आता रहेगा। अभी कमाल नहीं, अभी नक्श ही नक्श है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का उठते बैठते सोते जागते उसी जात का ख्याल आएगा, जब उसका ख्याल आता है रब ताला फिर उससे सारे बिगड़े मुकद्दर संवार देता है। आप इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, फिर तुझ पर लाजिम है कि तू खुदा ही को याद करे, अल्लाह को याद करे और उसके जिक्र में तू मस्त हो जाए। और जब तू उसका नाम ले, तेरे दिल में भी उसी के जलवे होने चाहिए, ख्याल कहीं और नहीं। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करे तो फिर दिल में ख्याल भी तो अल्लाह का ही हो, तसव्वुर अल्लाह का हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने सामने मौजूद पाए, अपनी जात को रब के सामने देखे। तो जब इंसान इस हालत में आता है, अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह ताला फिर उस पर अपनी रहमत और अपना करम फरमाया करता है। तो आइए अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं ना, दुआ तो मांग सकते हैं, अर्ज तो कर सकते हैं, या अल्लाह जो नेमतें तूने बड़ों को अता फरमाई उसका एक जर्रा हमें भी अता कर दे। उसका क्या जाता है, उससे ये मांग तो वो बड़ों वाली ना सही। अब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जर्रा तो दे दे, जब एक जर्रा देगा तो रब ताला की वो रहमत आएगी, इंसान इस दुनिया को भूल जाएगा, दुनिया की रंगीनी से मुंह मोड़ लेगा, उसकी नजरों में आएंगे तो फकत अल्लाह के